میرے ابا نے گھر کی نوکرانی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے میرے دادا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ابا کو گھر سے نکال دیا۔ میرے ابا کچھ دن ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے، پھر ان کے ایک دوست نے انہیں امریکہ بلوا لیا اور کچھ دنوں بعد وہ اماں کو بھی وہاں لے گئے اور وہیں پر میں اور میرا بھائی پیدا ہوئے۔ ہماری زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی۔ ابا کا اپنا کاروبار تھا اور میرا بھائی بھی ابا کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ہم دونوں بہن بھائی جوان ہوئے تو میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی اور ماں کے بغیر ہماری زندگی اداس رہنے لگی۔ کچھ عرصہ پہلے دادا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے ابا کو معاف کر دیا اور کہا کہ پاکستان آ جاؤ، میں اپنی پوتی اور پوتے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں فوراً پاکستان آ گئی کیونکہ میرے والد سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہ بیمار رہتے تھے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ ابا کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھائی کے اوپر کاروبار کی ساری ذمہ داریاں تھیں، اس لیے ان کا آنا مشکل تھا۔ مجھے لینے تایا ایئرپورٹ آئے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنی ہی خوش تھی جتنا وہ مجھے پاکستان دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ راستے میں مجھے وہ سب کے بارے میں بتاتے رہے کہ گھر میں کون کون ہے۔ تقریباً سب کا ہی تعارف کروایا۔ مجھے پتا چلا اس حویلی میں تایا کی فیملی کے علاوہ میرے دوسرے چاچو ذوالفقار اور ان کی فیملی بھی رہتے ہیں۔ تایا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ چاچو ذوالفقار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام نورین ہے، جو اکلوتے ہونے کی وجہ سے سارے خاندان کی لاڈلی ہے۔ ہم گھر پہنچ چکے تھے، سب بہت خوش تھے۔ مجھے بھی اپنے والد کے خاندان سے مل کر اپنائیت کا احساس ہوا۔ سب سے ملنے کے بعد میں دادا ابو کے کمرے میں ان سے ملنے گئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے، مجھے گلے لگاتے ہی رونے لگے۔ اپنے بیٹے کی یاد میں وہ بھی اتنے ہی اداس اور بے چین تھے جتنا میں نے اپنے پاپا کو ان کے لیے بے چین دیکھا تھا۔ لیکن باہر کی زندگی اور وہاں گزارا کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، اس نے رشتوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہم بھی کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ دادا ابو کو تسلی دی، سب جلدی ان سے ملنے ضرور آئیں گے۔ انہیں کیا بتاتی، جس پوتے کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں وہ وہاں کی زندگی میں اتنا گم ہو چکا ہے۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں کہ پاکستان میں کوئی ان کا اپنا بھی ہے۔ انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور وہیں کا ہو گیا، جو یقیناً اسے کبھی پاکستان نہیں آنے دے گی۔ دادا ابو سے باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری کھانے کی میز پر سب سے ملاقات ہوئی۔ تایا کے دونوں بیٹے ارشاد اور نواز اور بیٹی بھی موجود تھے۔ ان کا رویہ کافی عجیب تھا۔ میں نے بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دن میں مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ان لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی، وہ لوگ غیر محسوس طریقے سے اٹھ جاتے۔ میں حیران تھی کہ ان کے اس رویے سے۔ میں سب کے لیے جو تحفے لائی تھی ان سب کو دیے۔ ارشاد کو گفٹ دینے میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ شخص واقعی بہت باذوق انسان لگ رہا تھا۔ میں گفٹ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے نکل رہی تھی کہ میری نظر اس کی تصویر پر پڑی۔ یہ دیوار پر تصویر اور تصویر والے انسان کی نیلی آنکھیں دونوں ہی کمال تھے۔ میں کچھ دیر تصویر دیکھتی رہی لیکن مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے پر حیرت اور غصے کی کیفیت میں ارشاد کھڑا تھا۔ میں نے بتایا میں اس کے لیے تحفہ لائی ہوں، جو دینے اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں معذرت کرنا چاہتی تھی لیکن وہ پہلے ہی بولنے لگا اور بولتا چلا گیا۔ مجھے بے وقوف اور جاہل کہہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ دوسرے کے کمرے میں جانے کے مینرز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اجازت کیسے لیتی؟ مجھے لگا کہ وہ اس بات پر مجھے نہیں سنا رہا تھا، صرف بہانہ تھا، نفرت کی کوئی اور وجہ ہے۔ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت دنوں تک مجھے اپنی بے عزتی نہیں بھولی، لیکن کیونکہ میں مہمان تھی اور پھر پاپا کا خاندان ہونے کی وجہ سے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ لیکن ارشاد کا رویہ دن بدن عجیب ہی تھا۔ مجھے دیکھتا تو منہ میں کچھ بڑبڑا کر نکل جاتا۔ اگر میں ٹی وی دیکھنے بیٹھتی تو ریموٹ چھین کر چینل سرچ کرنے لگتا اور وہ بورڈ چینل لگاتا کہ کچھ دیر میں مجھے وہاں سے جانا پڑتا۔ اگر کھانے پر لیٹ پہنچتی تو کہہ دیتا تم تو کہہ رہی تھی کہ بھوک نہیں، اب کیوں آئی ہو؟ اور میں دیکھتی رہ جاتی کہ یہ اسے میں نے کب کہا۔ اس دن بھی میری کزن اور میں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔
میں چینج کر کے آئی تو ارشاد میری کزن سے کہہ رہا تھا گاڑی نہیں دے سکتا، اسے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، اور وہ بضد تھی کہ 1 گھنٹے میں ہم آ جائیں گے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی اور نکل گیا۔ رات کو مجھے پیاس بہت لگتی ہے۔ اس رات میں پانی رکھنا بھول گئی۔ پانی لینے کچن میں آئی تو ارشاد کو دیکھا جو کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچن میں مجھے دیکھتے ہی زور سے کپ فرش پر دے مارا۔ میں حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر میری کزن بھی وہیں پر آ گئی، پوچھنے لگی کیا ہوا۔ میں بولتی اس سے پہلے ہی ارشاد بولا کہ اس محترمہ سے پوچھو جس نے یہ سب حرام کا مال سمجھ رکھا ہے، جب دل چاہے آتی ہے اور کچن کے قیمتی برتنوں کا حشر کرتی ہے۔ اگر ماں نے کافی تک بنانا نہیں سکھائی تو آرام کرے نا، ہمارے کچن کا ستیہ ناش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا اور روبینہ مجھے وہاں سے لے کر لاؤنج میں آ گئی اور کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتایا کرو۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خاموش کیوں ہو جاتی ہوں، اس شخص کو سب کے سامنے جھوٹا کیوں نہیں کہتی۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ نیند کوسوں دور تھی، دور کہیں فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں صبح کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئیں۔ رات کی سیاہی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن رات کی ارشاد کی تلخ کلامی ابھی بھی ذہن میں تازہ تھی۔ میری ماں کی تربیت پر وہ کئی بار انگلی اٹھا چکا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب تک بات میری تھی میں خاموش رہی کہ چلو کچھ دن کی بات ہے، میں نے کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، لیکن اس شخص کا رویہ دن بدن ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ کچھ دن بعد میری کزن کی سالگرہ تھی اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے لیے خود کیک تیار کیا، صحن کو منتخب کیا گیا تقریب کے لیے۔ میں نے سارے ارینجمنٹس خود کیے۔ پھر روبینہ نے کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صبح سے کام اور صرف کام میں واقعی تھک چکی تھی، لیکن اس وقت سونا مناسب نہیں تھا۔ میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں میں تیار ہو کر باہر آئی تو مہمان آنے لگے تھے۔ ارشاد بھی تیار ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں سے آتے ہی اس انسان کا پتہ نہیں کیا بگاڑا تھا میں نے، جو مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی تقریب میری وجہ سے خراب ہو۔ کچھ دیر میں کیک کاٹنا تھا اور میری کزن مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھی میوزک سن رہی تھی۔ اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے مجھے کھلایا اور میری آنکھیں شرمندگی اور ندامت کے مارے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کیک میں چینی ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اتنا نمک کہاں سے آ گیا۔ میری کزن کیا سوچ رہی ہوگی کہ شاید میں نے جان بوجھ کر سب کیا۔ اچانک میری نظر ارشاد پر پڑی، جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے 1 منٹ لگا سب سمجھنے میں، لیکن کب کیسے کس وقت یہ ہوا یہ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا۔ سب مہمان باتیں کر رہے تھے اور میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن یہ سوچ لیا کہ آج میں اس شخص سے پوچھ کر رہوں گی آخر اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ کافی دیر بعد میری کزن آئی اور اس نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ارشاد نے بتا دیا ہے کہ تم سے غلطی سے نمک ڈل گیا کیک میں، اسی لیے وہ دوسرا کیک آرڈر کر چکا تھا، وہیں اب سب مہمانوں کو کھلایا گیا ہے۔ اور میں ایک بار پھر سے اس شخص کے جھوٹ پر حیران تھی۔ بے اختیار ہی میرے منہ سے جھوٹا نکلا۔ میں اسی وقت اس کے کمرے میں گئی اور سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ اسے پوچھا کہ آخر اس کا میں نے کیا بگاڑا ہے جو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں۔ وہ میرے سامنے جواب دہ ہرگز نہیں ہے۔ میں غصے میں سائڈ دراز پر رکھا گلدان اٹھایا اور واپس آتے ہوئے اس کی دیوار پر تصویر پر دے مارا۔ کانچ فرش پر بکھر گیا اور وہ دھاڑتے ہوئے میری طرف بڑھا، لیکن میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے غصے میں اور نفرت میں کی جانے والی باتیں سنائی دیتی رہیں، لیکن میں یہ سب کچھ دادا ابو کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے دادا ابو کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بھی عجیب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاپا کو ارشاد احسان فراموش سمجھتا ہے، کیونکہ پاپا کی ترقی اور باہر بھیجنے کا سارا انتظام ارشاد کے پاپا نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے حصے کا پیسہ بھی میرے پاپا کو دے دیا۔ گھر بنانے کے لیے کچھ جمع پونجی تھی، وہ بھی، اسی لیے آج تک وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ شراکت پر کام کر کے سب سنبھال رہے ہیں۔
گھر نہ ہونے کی وجہ سے ذوالفقار چاچو کے گھر پر رہ رہے ہیں۔ تب مجھے حقیقت پتہ چلی کہ پاپا کے دوست نے نہیں بلکہ تایا نے انہیں باہر بھیجا تھا۔ اور دادا بولے، بیٹا، ارشاد کی جاب نہیں، وہ MBA کر چکا ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی۔ کچھ ماہ پہلے جب تایا نے پاپا سے کہا کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، ارشاد کو اپنے پاس بلوا لیں اور اس کی مدد کریں سیٹ ہونے میں، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہاں کے حالات ابھی اچھے نہیں، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ تب سے ارشاد کو نفرت ہو گئی میرے پاپا سے اور ساری فیملی سے۔ مجھے بھی شدید دکھ تھا کہ پاپا اتنے احسان فراموش کیسے ہو گئے، انہوں نے واقعی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں جس ارشاد سے نفرت کرنے لگی تھی اب ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر آج مجھے اس کے رویے پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ آج کہیں جاب انٹرویو کے لیے جا رہا تھا اور میں نے بھی اسے بیسٹ آف لک کہا تو تنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کہا، احسان فراموش لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں، لیکن میرا سارا دن دعائیں کرتے گزرا، اللہ کرے اسے جاب مل جائے۔ اب مجھے بے چینی سے اس کا انتظار تھا اور شکر ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی اور میں اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر سمجھ گئی اسے کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ میں دادا ابو کے کمرے میں آ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ارشاد بھی ان سے ملنے اور انہیں بتانے وہیں آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ آج شاید خوشی میں وہ اپنے ماتھے پر مجھے دیکھ کر بل ڈالنا بھول گیا تھا، لیکن میں واقعی اس کی کامیابی پر خوش تھی۔ چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، لیکن شاید سب کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اچانک دادا ابو کی طبیعت بگڑ گئی، چاچو انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے، سبھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے انہیں کچھ نہ ہو۔ شام کو تایا کی کال آئی کہ دادا ابو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تایا اور چاچو لوگ وہیں تھے۔ دادا ابو کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں، ایسا کہ وہ جلدی سے مسکرا دیں یا ہنس دیں یا پھر ارشاد کی شکایتیں لگاؤں، لیکن وہ تو بے ہوش پڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کمرے سے نکل آئی، باہر بینچ پر بیٹھ گئی، پاپا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ جلدی آنے کا کہہ رہے تھے، لیکن یقیناً سارے معاملات میں وقت لگتا۔ اسی وقت ڈاکٹرز نے بتایا کہ دادا ابو کو ہوش آ گیا۔ مارے خوشی کے میں رونے لگی تھی۔ ہم لوگ کمرے میں گئے، دادا ابو نے مجھے پاس بلایا، کہنے لگے، ساری بدگمانیاں دور کر دو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں اور میں چاہتا ہوں جاتے جاتے تمہیں اپنوں سے جوڑ دوں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تایا نے دادا ابو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یقین دلایا وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور کچھ دیر میں اقرا احسان سے اقرا ارشاد بن گئی۔ اور میرے ساتھ ساتھ ارشاد بھی اس سب پر بہت حیران اور غصے میں تھا، لیکن وہ بھی میری طرح دادا ابو کی طبیعت کی وجہ سے خاموش تھا۔ ہم لوگ ابھی وہیں تھے کہ اچانک دادا ابو کی طبیعت پھر سے بگڑی، اور وہ پہلا وقت تھا جب مجھے لگا زندگی میں اپنوں کو کھو دینا کیسا ہے۔ دادا ابو ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ پاپا ان کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ کسے پتا تھا کہ غموں کا ایک پہاڑ ہے جو ہم پر ٹوٹنے والا ہے۔ جس جہاز میں پاپا آ رہے تھے وہ کریش ہو گیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو مجھ پر اور اس گھر کی مکینوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بہت سے دن ایسے ہی درد اور افسوس میں گزرے، آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ارشاد کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بے ہوش ہو جاتا، کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی بچوں کی طرح روتا۔ سب کہتے اس نے صدمہ لیا ہے، کوئی اسے پاگل کہتا۔ میں رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں چلی جاتی، دیر تک اس سے باتیں کرتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ مجھ سے ساری ناراضگی بھلا کر بچوں کی طرح ہر بات شیئر کرتا۔ کبھی کہتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، مجھے سائے نظر آتے ہیں۔ میں اس کا وہم سمجھتی۔ ہمارے رشتے کا گھر میں تایا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اتنے بڑے صدمات کے بعد تایا نے بھی اس بات کو سب سے چھپا لیا۔ انہیں مناسب وقت کا انتظار تھا۔ ارشاد کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ وہ سردیوں کی خوبصورت شام تھی۔ پارک میں ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھتے وقت کا احساس نہ ہوا۔ میں روز ان بچوں کو یہیں دیکھتی تھی۔ ایک بچی مجھے مسکراتے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی اور میری طرف آ گئی۔ وہ اپنی زبان میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اکیلی کیوں آتی ہوں، اور مجھے اس کے معصوم سوال پر ارشاد یاد آیا۔
جو مجھے تنگ کرنے کے بعد بھی ڈٹھائی سے کہتا تھا کہ تم پاگل ہو۔ آج اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے سوچا ارشاد کی ذہنی حالت ایسی ہے کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور تایا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ نکاح کا ذکر نہ کروں جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اس دن وہ پشاور سے باہر تھے۔ مجھے تائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ تم نے میرے پاگل بیٹے پر الزام لگایا ہے، جبکہ میری زندگی ان کے پاگل بیٹے نے برباد کر دی تھی۔ پر یہ بات کوئی نہ مانتا کیونکہ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ ماں باپ نہ تھے، اس لیے بہادر نہ رہی تھی اور ایک دربار پر جا کر ڈیرے جما لیے۔ روز وہاں پر آتے جاتے لوگ مجھے بھیک دے جاتے اور میں کھانا کھا لیتی۔ جب 9 ماہ بعد میں نے دربار میں ایک بچے کو جنم دیا، لیکن جیسے ہی بچے کو دیکھا تو روح لرز گئی۔ اس کے گرد عجیب قسم کی بدبو پھیل جاتی۔ وہ روتے روتے نیلا ہو جاتا۔ میں اسے چپ کرواتے ہلکان ہو جاتی۔ میری زندگی عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میں ایک اچھے خاندان اور کھاتے پیتے گھرانے کی تھی، لیکن فقیروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو دم کروانے لے گئی۔ بابا جی نے بتایا کہ یہاں پر رہنے کی وجہ سے بچے پر سایہ ہو گیا ہے۔ مجھے اب اپنے بچے کی خاطر وہاں سے نکلنا تھا۔ میں اب روزانہ اسے دم کروانے جاتی۔ ایک دن میں کسی سے ٹکرا گئی۔ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میرے تایا تھے۔ مجھے دیکھتے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم کہاں تھی؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے۔ تائی مجھے دیکھتے ہی معافیا مانگنے لگیں کہ اس نے بہت ظلم کیا۔ تایا نے سب کو بتا دیا کہ ارشاد کا نکاح ہوا تھا مجھ سے۔ تائی نے کہا کہ میرے ظلم کی سزا ملی۔ ارشاد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت بری حالت تھی۔ ڈاکٹر نا امید تھے۔ مجھے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گلے کرتی تھی اللہ سے، لیکن ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں نے تایا سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ سبھی وہاں موجود تھے اور سب دعا گو تھے ارشاد جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ رات تک سب وہیں رہے، پھر سب کو تایا نے گھر بھیج دیا۔ میں نے منع کر دیا، میں وہیں رکنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے پر پتہ چلا کہ ارشاد کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ اگر اگلے کچھ گھنٹوں میں بھی ہوش نہ آیا تو ہو سکتا ہے وہ کومے میں چلا جائے۔ پریشان تھی اور دعا بھی کر رہی تھی اسے ہوش آ جائے، لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ ارشاد کومے میں چلا گیا۔ سب صدمے میں تھے۔ میرا زیادہ وقت وہیں گزرتا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ارشاد سن سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو بالکل اس کے جیسا ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ بھی عجیب تھا۔ ابھی تک خوش نصیبی نہیں ہوئی تھی، ملنے سے پہلے ہی جدائی مقدر بن گئی تھی۔ میں پھر سے ارشاد کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ساری آج کی روٹین اسے سنائی، اسے بتایا۔ اس کا واحد نقصان بھی آج پورا کر دیا۔ اس کی تصویر جو جان بوجھ کر توڑی تھی، دوبارہ سے فریم کروا کر لگوا دی ہے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں باتوں میں مصروف تھی جب مجھے لگا کہ ارشاد کی پلکوں نے حرکت کی ہے۔ پھر مجھے لگا اس کا ہاتھ بھی ہلا ہے۔ میں بے حد خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں جلدی سے تایا کو آواز دینے لگی۔ وہ باہر ہی بیٹھے تھے۔ جلدی سے آئے اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ہم سب کو زندگی کی نوید سنائی کہ ارشاد اب خطرے سے باہر ہے۔ میں نے خوشی سے تایا کو دیکھا۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ارشاد نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے لگا کہ زندگی لوٹ آئی ہو۔ ارشاد نے ہاتھ بڑھایا میری طرف، اور اس بار میں نے بھی تھامنے میں دیر نہیں کی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ارشاد کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پر سب بے حد خوش تھے۔ صدقہ دیا گیا، مدرسے کے بچوں کو کھانا بھجوایا گیا۔ میں کمرے میں آ گئی، فریش ہو کر بہت دنوں بعد اچھی اور پرسکون نیند لی۔ کچھ دیر بعد میں ارشاد کے کمرے کے دروازے پر تھی۔ ہمت نہیں تھی کہ اندر جاؤں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں حیران رہ گئی۔ تایا سامنے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ارشاد مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی شروع ہو گیا، تم کہاں غائب تھی؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ میری دائی کا وقت ہے، نہ تم مجھے کھانے کا پوچھتی ہو۔ میں حیرانگی اور خوشی کی ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کا بولنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر اسے کہا، تم بولتے ہی اچھے لگتے ہو۔ خاموش ارشاد واقعی اچھا نہیں لگتا۔ ارشاد پر اس کی کزن نے جادو کروا دیا تھا۔ جادو ایسا تھا کہ ارشاد کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔
بعد میں کسی عامل کے پاس گئے تو جادو کا اثر ختم ہوا تھا۔ جادو کا اثر تو ختم ہو گیا تھا، لیکن ارشاد کو پہلے جیسے توازن میں آنے میں کافی وقت لگا۔ اس بیچ کا وقت بہت کٹھن تھا، کیا کیا نہیں سہا۔ ارشاد تو کسی بچے کی مانند ہو گئے تھے، کبھی وہ پیار سے بات کرتے تو کبھی مارنے لگ جاتے۔ نہ جانے لوگ حسد میں اتنا کیوں آگے نکل جاتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا کر رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ واضح ہے جو بو گے وہی کاٹو گے۔ بابا مرنے سے پہلے اپنا کافی سرمایہ میرے نام کر گئے تھے، جو میں نے بنا کسی رد و بدل کے سب اپنے تائی کے نام کر دیا۔ تایا نے بہت منع کیا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ حق ان کا تھا جو انہیں ہی ملنا چاہیے تھا۔ اکثر میں سوچتی ہوں میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، انہیں ان کا حق دے کر آج میں سکون میں ہوں، اور شاید میرے باپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہو گئی ہو۔